حسن صاحب, الیکشن کمیشن نے 2022-2023 میں اثاثوں کی تفصیلات جمع نہ کرانے سے متعلق کیس کا فیصلہ جاری کرتے ہوئے 24 سابق ارکان قومی اور صوبائی اسمبلی کو نااہل قرار دے دیا. صرف 24؟ جی, میں نام نہیں لیتا, نہ صوبے کا نہ بندے کا. اس نے بتایا کہ میرے بھائی کے 9 ملکوں میں گھر ہیں. تو میں نے ان سے پوچھا, میں نے کہا جی مسئلہ مجھے 9 ملک تو اس قابل ہے ہی نہیں. انہوں نے نام لیا بیچ میں موراکو. میں نے کہا ہاں موراکو ٹھیک ہے, میں نے دیکھا ہوا ہے, لیکن وہ جو جاتا ہوگا 9 ملکوں میں, 9 گھر تو لاہور شہر میں بندے کے, وہ بندہ باہر نہیں جا سکتا. میں اپنے گھر میں نہیں جاتا, میرا یہ بیسمنٹ, میرا یہ سارا, یہی میری کل کائنات ہے. میں تو اپنے گھر میں نہیں جاتا, تو 9 ملکاں چکار. اب بات سنو, یہاں بہت کچھ ہو چکا اور ہو رہا ہے. جب تک وہ نہیں رکتا خیر نہیں ہوگی, برکت نہیں پڑے گی. میں 2-3 سوال آپ سے اور اپنے پاکستانی بھائیوں سے پوچھتا ہوں, بہنوں سے, ماؤں سے, بچوں سے, ٹین ایجز بچوں سے میری مراد. گریڈ 20 کے افسر کو لے لیں, مختلف الاؤنسز مل ملا کے تقریباً 1,32,000 اس کی اوقات بنتی ہے ٹیک ہوم. اور سنو, 1,32,000. اچھا, سرکار نے اسے گاڑی دی, ٹھیک, پیٹرول دیا, ٹھیک, نوکر دیا, ٹھیک, ٹی اے ڈی او, ٹھیک. اچھا, اس سارے کے باوجود مجھے بتاؤ, وہ مہنگے ترین اسکولوں میں یا بیرون ملک ویکیشنز کے لیے, چھٹیوں کے لیے بچے وہاں کیسے پڑھاتا ہے؟ مجھے سمجھا. 1,32,000 ٹیک ہوم, بتاؤ, 20واں گریڈ. اچھا, چھٹیوں میں ملک یا ملک سے باہر کس طرح جاتے ہیں, کیا لائف سٹائل اوور آل کیسا ہوتا ہے, ریٹائر ہونے کے بعد کہاں سے آتا ہے, پینشن وینشن یہ وہ سب ٹھیک ہے جو ملتا ہوگا, کوئی گولڈن شیک ہینڈ, اس کی کیا اوقات ہے آج کل؟ سادہ سوال پوچھ رہا ہوں. ایک ایس ایچ او جس کے ہاتھ میں لا اینڈ آرڈر ہے, الاؤنسز وغیرہ ملا کے اس کی تنخواہ 80,000 سے 1,00,000 کے کو درمیان ڈولتی ہے, اس کا گزارا کیسے ہوتا, بچے کیسے پڑھاتا ہے, اس کا لائف سٹائل وہ کیسے مینٹین کرتا ہے سارا؟ یار مجھے بتاؤ, پاگل ہیں. ان میں سے 5% بھی وہ نہیں ہوں گے جو متمول گھروں سے ہوں یا جن کی بیویاں متمول گھروں سے ہوں. وہ ان کو ایکسیپشن مان کے علیحدہ کر دو, 10% کر لو, 90% کیسے ہوتا ہے؟ اچھا, پٹواری, یہ نون لیگیوں کا نام رکھا ہوا ہے نا لوگوں نے, عوام نے, میں نے تو نہیں رکھا. پٹواری. اچھا, ٹوٹل واردات کیا, 2 3 بیگمات ہوتی ہیں. پٹوار خانوں میں انہوں نے 6 منشی رکھے ہوتے ہیں. وہ کہاں سے آتے ہیں مجھے بتاؤ. ایک سینئر ترین پٹواری کی تنخواہ کیا ہوتی ہے, وہ زندہ کیسے؟ او بتاؤ نا. ایک لاش پڑی ہے سامنے, یا تو اپنے منہ پہ تھپڑ مارو اور کہو کہ ہم اس کا قاتل نہیں ڈھونڈ سکے. قتل تو ہوا ہے, لاش پڑی, کہو نہیں ڈھونڈ پائے. یہ سب ثبوت زندہ چلتے پھرتے. اور پچھلے دنوں سنو ذرا حال, پچھلے دنوں راول پنڈی میں نے اخباروں میں پڑھا ہے, ایک اسسٹنٹ کمشنر نے رشوت لینے کے جرم میں, حالانکہ پٹواری 99% ایسے ہیں, ورنہ کیا کرنا ہے پٹواری, وہ کیوں کرے گا؟ اچھا, اسسٹنٹ کمشنر نے رشوت لینے کے جرم میں یا الزام میں پٹواری کی انکوائری لگائی, تو پٹواری نے اے سی کے دفتر میں داخل ہو کر یا اس کی عدالت میں داخل ہو کر دھمکی دی, اس کی بے عزتی کی. اس نے اس کا نوٹس لیا, تو راول پنڈی کے تمام پٹواریوں نے اپنے پیٹی بھائی کے حق میں ہڑتال کر دی. اوئے یہ ہے دہشت گرد, اپنے اندر کے دہشت گرد مارو, بار والے آپ ہی رک جائیں گے. ان کو پتہ ہے وی آر ولنریبل, ہمارے اندر سخت ختم ہوتی جا رہی ہے. نہیں, اس طرف نہیں جانا تھا.
کبھی کبھی اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، اللہ معاف کرے، میں ایک سمبولک بات کر رہا ہوں. میں سوچتا ہوں جنہوں نے بہو بیٹیاں مائیں بہنیں سب برباد، یہ خاندان برباد، جوان بیٹے قتل، فلانا ٹمکانا، نوزائیدہ بچے کرپانوں پہ اچھال، یہ ملک لیا. یاد رکھو یہ انسانی تاریخ کا المیہ ہے. صرف طارق بن زیاد یاد ہے، اس کی فتح میں جن لوگوں نے اپنی گردنیں کٹائیں وہ نہیں یاد کسی کو. چند بندے رہ جاتے ہیں. امیر تیمور یاد ہے، باقی نام یاد ہے کوئی؟ اچھا، جنہوں نے اس ملک کے لیے خوفناک قربانیاں دی، آج تک ہم دیکھتے ہیں کہ بہن بھائی بچھڑ گئے، وہ سکھ ہو گئی ادھر، وہ فلانا، وہ کرتارپور کے واقعات آتے رہتے ہیں، دل روتا ہے. اچھا، وہ جنت میں ہوں وہ سارے، یا ان میں سے جو جن کو وہ درجہ ملا ہو، اور ان کو پاکستان کے موجودہ حالات کی سمری دے دی جائے، وہ جنت میں دوبارہ فوت ہو جائیں. اللہ معاف کرے، میں بات سمجھانے کے لیے یہ کر رہا ہوں. یار اندازہ لگاؤ، ایک ٹٹ پونجیا پٹواری اٹھتا ہے اور اے سی اس کی عدالت میں گھس کے اس کی بےزتی کرتا ہے، فائلیں چلاتا ہے اور یہ کرتا ہے وہ کرتا ہے، اور پھر اسی کے جو پیٹی بھائی ہیں وہ ہڑتالیں شروع کرتے. تو بلیک میلرز، دہشت گرد، مجھے تو اس ایسی کا نام بھی نہیں پتا. لیکن یہ چھوٹی چھوٹی خبریں مجھے کھا گئی ہیں. یہ سچی بات میں تمہیں بتاؤں، میرا ایک شعر ہے، اس وقت میری عمر ہوگی کوئی تقریباً 30-32 سال، جب میں نے لکھا تھا کتنے جہنموں سے گزرنا پڑا مجھے، کیا زندگی تھی روز ہی مرنا پڑا مجھے. ذاتی مسائل میرے کبھی نہیں رہے کہ مجھے زندگی جہنم لگے. یہی چیزیں 40 I was in my 40s جب میرا بلڈ پریشر خراب ہونا ہو گئے. آنٹی تمہاری بعض اوقات کہتی ہیں کیوں کڑتے ہیں، میں تو نکلتا ہی نہیں اب، لیکن کبھی نکلوں گی تو میں دیکھتا ہوں یہ جانور کہاں پھر رہے ہیں. وہ مجھے کہتی ہیں یہ تو یہ ایسا ہی ہے، کیوں کڑتے رہتے ہو؟ تو میں اسے کہتا ہوں یار میں کڑ بھی نہیں سکتا، میں کو بیل ہوں، میں کو ڈنگر ہوں، اونٹ ہوں. دل روتا ہے. یونٹی، فیتھ، ڈسپلن، تینوں کا وجود ہی کوئی نہیں اس ملک میں. چلو آگے چلو. بدقسمتی حسن صاحب، پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اسی نوٹ پر اپنے ویورز سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ. پروگرام کا وقت ختم ہو گیا. اسی نوٹ پر اپنے ویورز سے اجازت چاہیں گے. اللہ حافظ.